السلام علیکم۔ بانگ درا کی تفہیم کے سلسلے میں ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اقبالیات ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم ایک زوال پذیر معاشرہ ہیں۔ ہمارے اندر وہ تمام برائیاں موجود ہیں جو علامہ اقبال ایک اسلامی اور قرآنی معاشرے میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ہماری اس سعی و کاوش کا مطلب بھی صرف اور صرف یہی ہے کہ کلام اقبال کے ذریعے ان تمام عوارض اور نقائص کو سامنے لایا جائے جو بحیثیت ایک قوم ہمارے اندر موجود ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت میں کلام اقبال کو لازماً شامل کیجئے، کیونکہ اس سے انہیں ایک بہترین انسان بننے میں مدد ملے گی۔ اقبال کے الفاظ میں مرد مومن۔ ہماری ویڈیوز کے دوران کلیات اقبال بھی اپنے پاس ضرور رکھیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ 5، 7 یا 10 منٹ آپ کے لیے بہت قیمتی ثابت ہوں گے۔ یہ ابھی ابتدا ہے، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اثرات آپ خود دیکھیں گے، محسوس کریں گے۔ ہمیں سبسکرائب ضرور کیجئے، کیونکہ یہ سلسلہ وار پروگرام ہے، تاکہ کوئی کڑی اس سلسلے کی آپ سے رہ نہ جائے اور آپ کو ریگولر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی غزل نمبر 7 کی طرف، جو بال جبریل کی غزل نمبر 7 ہے اور اس کا حصہ اول ہے۔ پہلا شعر ہے کہ دگر گوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساکی، دگر گوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساکی، دل ہر ذرہ میں غوغائے رستا خیز ہے ساکی۔ دگر گوں ہے، الٹ پلٹ ہے، بدلا ہوا ہے، یعنی انقلاب برپا ہے۔ اے ساکی یعنی محبوب حقیقی، زمانہ بدل گیا ہے، سارے ستارے جلد جلد گردش کر رہے ہیں، ہر ذرے کے دل میں غوغائے رستہ خیز یعنی قیامت کا سا شور برپا ہے، دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک انقلاب کا ایک حشر انگیز ہنگامہ برپا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خون ریز ہے ساکی۔ اللہ والوں کے پاس دین اور عقل کا جو سرمایہ تھا وہ لٹ گیا، ان کے مذہبی علوم مٹا کر رکھ دیے گئے، یعنی وہ دین و عقل سے بالکل خالی دین و عقل و ہرنے سے بالکل خالی ہو گئے۔ اے ساکی یہ کس کافر ادا کے ناز و غمزے کا کرشمہ ہے۔ اگلا شعر ہے کہ وہی دیرینہ بیماری، وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ وہی دیرینہ یعنی ہمارے ساکی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں علامہ صاحب کہ اے ساکی، مسلمان اسی پرانی بیماری میں مبتلا ہے اور پہلی کی طرح ان کے دل کمزور ہیں، ان میں ایمان اور وحدت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پختگی باقی نہیں رہی، نظریہ اور فکر کے اعتبار سے تقسیم ہو چکے ہیں، ایک پلیٹ فارم نہیں رہا، سارے مسلمان ایک جسم کی مانند نہیں رہے، بڑھ چکے ہیں۔ اے ساکی اس بیماری کا علاج وہی آب حیات ہے جسے حلق سے اتارتے ہی قلب و روح پر نشاط کی کیفیت چھا جائے، اور تاریخ گواہ ہے اور دنیا جانتی ہے، قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی تربیت کے اثر سے پوری دنیا میں ایک عظیم انقلاب رونما ہوا تھا۔ ساکی وہ آب نشاط انگیز پھر سے پلا تاکہ دل کی کمزوری اور ناپختگی دور ہو جائے، تاکہ ضعف ایمان کا مرض جو ہے وہ مسلمانوں میں سے دور ہو جائے۔ اگلا شعر ہے کہ حرم کے دل میں سوز آرزو پیدا نہیں ہوتا، حرم کے دل میں سوز آرزو پیدا نہیں ہوتا، کہ پیدائی تیری اب تک حجاب آمیز ہے ساکی۔ اہل کعبہ یعنی مسلمانوں کے دل میں آرزو کا سوز پیدا نہیں ہوتا، وہ عالی ہمتی اور بلند حوصلگی سے خالی ہو گئے۔ اے ساکی کیا تجھے اس کا سبب معلوم ہے؟ سبب یہ ہے کہ تو بے پردہ جلوہ نہیں دکھاتا، تیرے حسن کی تجلیاں اگرچہ آنکھوں کو منور کرتی رہتی ہیں لیکن ابھی تک ان میں حجاب کا رنگ غالب ہے۔ حجاب اٹھ جائے تو ہر مسلمان کے دل میں وہی ذوق و شوق اور وہی جذب و آرزو پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی براہ راست نہیں ہوتے، نہ ہی انسانی آنکھ انہیں دیکھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان صرف ان کی صفات سے ہوتی ہے، اور اللہ کی صفات قرآن میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن میں ہے، تو یہ بے حجابی
بھی صرف اور صرف قرآن اور جو وحی ہے، جو آخری وحی ہے یعنی قرآن کے ذریعے سے ہی ممکن ہوگی، اور اسلاف نے بھی یہ دولت اس کتاب صرف قرآن سے ہی حاصل کی تھی۔ اگلا شعر ہے کہ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی آب و گلے اینا وہی تبریز ہے ساکی، کہ ایران کی سرزمین بھی وہی ہے، اس کی آب و گل میں بھی کوئی فرق نہیں آیا، اس کا مشہور شہر تبریز بھی اپنی جگہ ہے جو حضرت شمس کا وطن تھا، لیکن اے ساکی کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ اس سرزمین سے پھر مولانا روم جیسا کوئی شخص پیدا نہ ہوا، یعنی سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے لیکن کوئی تربیت کرنے والا، کوئی مرد مومن پیدا نہیں ہوا۔ اگلا شعر ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی، اقبال اپنے اس کھیت سے نا امید ہرگز نہیں جو اس وقت ویران اور تباہ حال ہے، اگر اس مٹی کو ذرا نمی مل جائے تو اس سے بہت سی اور نفع بخش فصل پیدا ہو سکتی ہے اور حیرت انگیز ترقی کر کے ساری دنیا پر چھا سکتی ہے۔ مسلمانوں کی ظاہری حالت اچھی نہیں ہے لیکن مایوس نہ ہونا چاہیے، ان میں قابلیت کے جوہر موجود ہیں، کوئی تربیت دینے والا مرد مومن اگر ہو اور حالات موافق ہوں تو یہ ترقی کے بام عروج تک پہنچ سکتی ہے۔ اگلا شعر ہے کہ فقیر راہ کو بخشے گئے اسرار سلطانی، فقیر راہ کو بخشے گئے اسرار سلطانی، بہا میری نوا کی دولت پرویز ہے ساکی، میں فقیر راہ ہوں لیکن مجھے بادشاہی کے بھید عطا کیے گئے ہیں۔ بہا یعنی قیمت، میری نوا یعنی شاعری، کلام، پیغام کی قدر و قیمت ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی سلطنت کے برابر ہے۔ میرا یہ کلام اور پیغام ایسا گراں بہا ہے کہ اگر مسلم قوم اس پر عمل کرے تو اسے دولت پرویز مل سکتی ہے۔ جیسا کہ تمہیدی گفتگو میں نے کہا تھا، علامہ اقبال کے فلسفے کا سرچشمہ قرآن ہے، اور اقبال نے جو کچھ بھی لیا قرآن سے لیا، اور علامہ نے اپنے کلام کو ایک پیغام کہا ہے اور شاعری کو اس پیغام کے پہنچانے کا ذریعہ بنایا، اسی لیے فرمایا کہ بہا میری نوا کی دولت پرویز ہے ساکی۔ تو یہ تھی سامعین بال جبرائیل کی تفہیم کے سلسلے کی غزل نمبر 7۔ اگلی جو ہماری 8ویں غزل ہے اس سلسلے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کیجئے۔